السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ زرناز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوری۔ ناظرین، آج کا اخبار شہ سرخیاں اور شہ سرخیوں کے لیے حسب سابق میرے ساتھ موجود ہیں سید یزدانی گیلانی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم اور احسان۔ سر جی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح آپ کو امان میں رکھے۔ آمین۔ سر جی بات کرتے ہیں رجسٹری برانچ کے حوالے سے، کمشنر ملتان کا رجسٹری برانچ کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن جاری تھا، اور رجسٹری اسکینڈل جو ہے اب اپنے منطقی انجام کی طرف رواں دواں ہیں، اور متعدد کارندے بھی جو ہیں ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں، اور مزید ان سے جب انویسٹیگیشن ہوگی تو مزید چہرے بھی جو ہیں وہ حوالات کے پیچھے ہوں گے۔ اس حوالے سے بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کمشنر صاحب کی بڑی ایفرٹ تھی کہ انہوں نے اچانک وزٹ کیا، اور وزٹ کے بعد یہ اسکینڈل منظر عام پر آیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کا حکم کیا۔ پھر ایف آئی آر جو کٹنے کے بعد تھانہ چیلی ایکٹ میں پھر یہ چلی گئی اینٹی کرپشن، کیس فارورڈ ہو گیا اینٹی کرپشن نے اس کیس کے بارے میں مکمل انکوائری کر رہے ہیں۔ اب یہ جو مافیا آہستہ کر کے نا وہ سامنے چہرے آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ ملک واجد برادران جو ہیں دونوں بھائی، یہ بھی گرفت میں آ گئے۔ آج ملک اشفاق صاحب بھی گرفت میں آ گئے، اور ابھی بے شمار چہرے آنے والے دنوں میں آ جائے۔ اینٹی کرپشن کے معاملات میں یہ بہت بڑی ایفرٹس ہے کہ انہوں نے بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی معاملات کے سید علی حسن گیلانی نے کارروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ریڈ کیا۔ ظاہری بات ہے یہ 62 لوگ ہیں جو کروڑوں روپے دے کے ریونیو افسر لگواتے تھے، یہ بلند باند دعوے تھے ان کے، اور انہی کے لیپ ٹاپ جو استعمال ہوتے تھے، لاگ ان وغیرہ سارے انہی کے تھے۔ تو یہ اب کیفر کردار تک پکڑ میں آ گئے۔ سب کھول رہے ہیں۔ اب یہ ظاہری بات بڑے سارے معاملات ہو گئے۔ اب اس میں جو انکوائری کرنے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر علی گیلانی ہیں وہ منجے ہوئے پولیس آفیسر ہیں، دیانت دار ان کی شہرت ہے۔ ان کے والد کی شہرت بہت اچھی تھی، وہ خود بڑے اچھی شہرت۔ جب وہ بورڈ گیٹ پہلی بار ایس ایچ او لگے تو انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ جتنا مافیا تھا نا جی، یہ جو آئل بیچتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس آئل مافیا کو پہلی بار کسی نے اگر نت ڈالی، خوف کی علامت سمجھے جانے والا، وہ سید علی گیلانی تھا، ٹھیک ہے نا۔ سب انسپیکٹر تھے اس ٹائم یہ علی حسن گیلانی، اور انہوں نے ایس ایچ او بورڈ گیٹ لگے۔ اور موبائل مافیا تو آپ کو پتہ ہے اس کی تو کوئی بے پناہ پیسہ اس کام میں، گریس اور یہ وہ۔ تو پہلی بار انہوں نے ان کو پکڑ دھکڑ کیا، لوگوں نے دکانیں بند کر دی، شب غائب ہو گئے، پرچے ہوئے، دیگر معاملات، وہ ایک علیحدہ سٹوری تھی۔ لیکن اچھی شہرت کے پھر یہ لوہاری گیٹ لگے رہے، اور بھی معاملات۔ لیکن آج کل وہ اینٹی کرپشن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جب ان کو یہ کیس ملا تو میں نے اس دن تصور کیا تھا کہ یہ کیس اب اپنے انجام تک ضرور جائے گا، کیونکہ اس بندے کو خریدنا یا اس بندے کو زیر کرنا یا اس بندے کے ساتھ سفارش لڑانی۔ ایس ایچ او علی حسن گیلانی کی بات کر رہے ہیں آپ سر، اتنی تعریفیں؟ یہ دیکھیں نا، تعریف نہیں ہے، کچھ چیزیں چہرے ایسے یعنی حقائق ہیں، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ جو ایک بندہ ہے ہی، اس کی قابلیت ایسی ہے تو خیرات تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ہم تو سچ کو بھی سچ نہیں کہنے کے لیے تیار، ٹھیک ہے نا، ملاوٹ کرتے ہیں اور خناس رکھتے ہیں، یعنی اچھے برے تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ایس ایچ او شپ میں بھی بہت سے افسران اچھا ہے۔ اب وہ اس معاملے کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور آئے روز وہ ماشاءاللہ کارروائیاں کر رہے ہیں، زبردست ہے۔ اور مجھے یقین ہے اب یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچیں گے، کیفر کردار کو بھی پہنچیں گے، اور جو گورنمنٹ کا اربوں روپے کا ریونیو ہے جو ان لوگوں نے کھایا ہے وہ بھی نکلے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی واپس آئے گا۔ وہ رجسٹریاں، سارے معاملات، وہ آہستہ وہ ساری چیزیں واپس آئیں گی۔ تو کمشنر صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ آہستہ اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے۔ اور جو ہمارے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بشارت نبی صاحب ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور کہ انہوں نے اچھی کاوش کی ہوئی ہے، اور اس کاوش کا رزلٹ آنے والے دنوں میں ان عوام کو بہتر نظر آئے گا۔ یعنی سر لبے لباب یہ کہ آپ کی جو خبر تھی کہ اسکینڈل جو ہے رجسٹری برانچ کا منطقی انجام کی طرف رواں دواں ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ کیس ایس ایچ او علی حسن گیلانی کے پاس آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ویسے دیکھیں نا، اگر کوئی بھی بندہ اگر بدنیتی نہ ہو، دیکھیں نا، اب اور بھی کئی چیزیں ہیں اینٹی کرپشن میں، اور بھی بہت سے کیس ہیں جو آج تک دبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تو اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی تعریف کے قابل ہے، اس کی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اپریسیشن لازمی ہے، اپریسیشن ہونی چاہیے۔ سر چلتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایس ایچ او شپ کی بات کی، پولیس کی بات کی، اچھی کارکردگی کی بات کی، اب یہیں سے ایک بات اور بھی کرتے ہیں، کوئی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ رمضان میں بھی ڈاکو اور چور جو ہیں وہ وارداتوں کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔
عید کے لیے جو لوگ شاپنگ کے لیے بازار جا رہے ہیں وہ لٹ رہے ہیں، لیکن پولیس میں وہی سب اچھے کا راگ ہے. اس کے بارے میں کیا دیکھیں کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کا آپ کو پتہ ہے کہ 15 دن گزر گئے اور لوگ خواتین ہیں، بچے ہیں، فیملیز ہیں، وہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. اور اس وقت ملتان کی جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے وہ کافی خراب ہے. ڈکیتیاں، موبائل چھیننا، چھپنا، گاڑیاں، دیگر واردات کی نمایاں ہو گئی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو ساری کھلی کچہریاں ہیں اور جو پولیس ہمارے ایس ایچ او حضرات ہیں، ایس ایچ او کتب پور کدھر ہیں، ایس ایچ او جلیل آباد کدھر ہیں، ایس ایچ او بورڈ گیٹ کیا کر رہے ہیں، کوتوالی کیا کر رہے ہیں، ایس ایچ او BZU کا کیا کمال ہے. یہ سارے لوگ ہیں. ایس ایچ او سیتل ماڑی کا کیا کردار ہے، جنرل بس سٹینڈ پہ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی ان کو دیکھیں نا، CPO صاحب ان کو دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں اتنی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اب پولیس سے جب اس بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ماہ رمضان آ گیا. جو ہماری نفری ہے وہ مسجدوں میں تعینات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے وہ جو کھل کھیلنے کا جو جرائم پیشہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے. تو بھائی اس کا کوئی تدارک تو ہو، کوئی معاملات ہو. سیف سٹی کے کیمرے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی معاملات کو دیکھا جائے تو فی الفور ان لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے. اور یہ جو FIRs ہیں وہ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اور ان لوگوں کو اگر صحیح طریقے سے انصاف نہیں ملے گا تو کہاں جائیں گے. CPO اچھی شہرت کے آدمی ہیں، ان کی بڑی اعلیٰ شہرت ہے، بڑا کنٹرول کیے رکھا ہے، لیکن آئے روز دیکھیں نا کتنے FIRs ہو رہی ہیں، کتنے معاملات ہیں غمگیر ہوتے جا رہے ہیں. تو گاڑیاں لوگوں کی جا رہی ہیں، املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کی مال کو نقصان پہنچ رہا ہے. پھر وہ رات کو نکلنے کے لیے ان کی، کیونکہ ماہ رمضان میں ساری رات لوگ شاپنگ کرتے، معاملات آنا جانا لگا رہتا ہے. ایون جو صبح صبح منڈی میں جانے والے لوگ ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. دودھ فروش جو صبح صبح نکلتے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو لہٰذا انتظامیہ اس کے اوپر سر جوڑے اور ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو پکڑے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کا ایسا محاسبہ ایک دفعہ ٹیٹ کرے کہ پھر وہ انشاءاللہ اس طرف نہ آئے. سر جی میرا ایک کوسچن ہے، جس طرح سے آپ نے کھلی کچہریوں کی بات کی، CPO صادق علی ڈوگر کی ایک اچھی کاوش ہے، وہ ایک تھانے میں جا کے کھلی کچہریاں کرتے ہیں. لیکن سر کیا یہ کھلی کچہریاں ان کی کامیابی بھی کی عکاسی ہیں یا ناکامی کو شو کرتی ہیں کہ ہر تھانے میں 50 یا 60+ جو لوگ ہیں سائلین آئے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے، اگر کھلی کچہریوں سے ریلیف مل رہا ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ عوام کو اگر تھانوں سے ریلیف مل رہا ہوتا تو وہ کھلی کچہری تک نہ آتے. وہ کھلی کچہری تک کیوں آتے ہیں؟ جب متعلقہ تھانے سے انہیں وہ انصاف نہیں مل پا رہا، ان کی FIR درج نہیں ہو رہی، ان کی چور ٹریس نہیں ہو رہے، ان کے ڈکیت پکڑے نہیں جا رہے، تو وہ کھلی کچہری کو سہارا لیتے ہیں. کھلی کچہری تھی کیا؟ کھلی کچہری تو یہ تھی کہ آپ باہر بیٹھ کے سنیں عوام کے مسائل. اور پولیس لائن میں سنا جاتا تھا پہلے، لیکن اپنے دفتر پہ بیٹھ کے سن، بات تو وہی ٹرنیلی آ گئی. کھلی کچہری کس بات کی؟ وہی خوف و خراس کے عالم، وہی جناب گن مین کھڑے ہیں، وہی معاملات کھڑے ہیں، لوگ شرما رہے ہیں اپنی بات کرنے سے، گھبرا رہے ہیں اپنی بات کرنے سے، ہراسمنٹ کو دیکھ کے، ماحول کو دیکھ کے ہراساں ہو جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ جس تھانے کے بندے، چلو 2-4 بندے آ جائے سمجھ میں آتا ہے، اگر ایک تھانے کے اندر کھلی کچہری لگ رہی ہے، مثال ہے CPO صاحب کی، تو اس میں ایک تھانے کے بارے میں 20 لوگ آتے ہیں یا 10 لوگ آتے ہیں، اس کا مطلب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے SHO، اس کو فوراً چینج کریں. بہت بہت شکریہ سید گیلانی صاحب، آپ ہمیشہ بہت اچھے سے تجزیہ کرتے ہیں، تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں اور چیزوں کو بے نقاب کرتے ہیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ٹاپ سٹوری، میرے ساتھ سید یزدانی گیلانی موجود تھے جو موجودہ صورتحال سے بڑی وضاحتاً اور تفصیلات آپ کو آگاہ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.